سرت فی آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب فعدن کما اخذن مکرمات علیہن القلائد والملاب۔ سرت سیر ضرب سے ہے بمانے چلنا، اور تخاذلت تخاذل سے ہے بمانے ایک دوسرے کو چھوڑ دینا۔ جماجم جمجمتن کی جمع ہے کھوپڑی، اور رقاب رقبتن کی جمع ہے بمانے گردن۔ عدنا عود نصرہ سے ہے بمانے لوٹانا۔ اخذنا اخذن نصرہ سے مجہول ہے پکڑنا۔ مکرمات مکرمتن کی جمع ہے عزت والی۔ قلائد قلادہ کی جمع ہے ہار۔ ملاب ایک خاص قسم کی خوشبو۔ اذا ما سرتا جب تم چلو، فی آثار قوم کسی قوم کے نقشۂ قدم پر، نقشۂ قدم میں، تخاذلت الجماجم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں کھوپڑیاں، والرقاب اور گردنیں۔ فعدنا پس وہ لوٹا دی گئیں، کما اخذنا جیسا کہ پکڑی گئی تھیں، مکرمات اس حال میں کہ عزت دی گئی تھیں، علیہن ان پر ہار تھے، والملاب اور خوشبو تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی قوم کے کا پیچھا کر لو تو پھر گردنیں اور کھوپڑیاں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، تو قبیلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فعدنا جس عزت کے ساتھ ان عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا اسی عزت کے ساتھ ان کو واپس کیا گیا، اور گرفتاری کے وقت جس طرح ان کے گلوں میں ہار اور خوشبو لگی ہوئی تھی ان کے جسم پر، اسی حالت میں ان کو واپس کر دیا گیا۔ یصبنک بالذی اولیت شکرا وأین من الذی تولی الثواب ولیس مسیرہن الیک شیئا ولا فی صونہن لدیک عاب۔ یصبنا اصابتن سے ہے افعال بمانے بدلہ دینا، اولیتا ایلا سے ہے احسان کرنا، اور مسیر ضربہ کا مصدر ہے بمانے جانا، شیئن کا معنی عار، اور عابن ضربہ کا مصدر ہے بمانے عیب ہونا، عیب لگانا۔ یصبنا کا شکران تمہیں بدلہ دیتی ہیں شکریہ کے ساتھ، بالذی اولیتا اس احسان کے بدلے جو تم نے کیا، وأین الثواب اور کہاں ہے بدلہ، من الذی تولی اس احسان کا جو تم کرتے ہو، ولیس اور نہیں ہے مسیرہن الیک ان کے تیری طرف آنے میں، شیئن کوئی اور، ولا فی صونہن اور نہ ان کے محفوظ ہونے میں، لدیکا تمہارے پاس، عابن کوئی عیب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے ان پر احسان کیا، انہوں نے بدلے میں صرف شکریہ کہا، باقی تمہارے احسان کا بدلہ کون دے سکتا ہے۔ ولیسا عام طور پر گرفتاری میں عیب ہوتا ہے، عورتوں کی گرفتاری میں عیب ہوتا ہے، لیکن وہ عورتیں تیری پاس گرفتار ہو کر آ گئی ہیں تو ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ ولا فی فقدہن بنی کلاب اذا ابصرن غرتک اغتراب وکیف یتم باسک فی اناس تصیبہم فیولم المصاب۔ فقد ضربہ کا مصدر ہے گم پانا، اور ابصرنا ابصار سے دیکھنا، غرہ اس کا معنی روشن چہرہ، اغتراب افتعال کا مصدر ہے پردیسی پن، یتیم و تمام ضربہ سے ہے پورا ہونا، تصیب و اصابتن سے ہے مصیبت پہنچانا، یولم و ایلام سے ہے مصیبت پہنچانا اور تکلیف دینا، المصاب اسم مفعول ہے اصابہ سے بمانے مصیبت پہنچایا ہوا شخص۔ ولا فی فقدہن اور نہ ان عورتوں کے گم پانے میں ہے، بنی کلابن بنو کلاب کو، بنو کلاب کو، اغترابن پردیسی پن، اذا ابصرن غرتک جب وہ دیکھیں تیرے روشن چہرے کو۔ ولا فی فقدہن بنی کلابن اغترابن اور نہ ان کے بنی کلاب کو گم پانے میں کوئی پردیسی پن ہے، اذا ابصرن غرتک جب وہ دیکھیں تیرے روشن چہرے کو۔ وکیف یتم اور کیسے پورا ہو سکتا ہے، باسک فی اناسن تیرا روب ان لوگوں میں، تصیبہم کہ جن کو تم مصیبت پہنچاؤ، فیولم پس تمہیں تکلیف دے، المصاب مصیبت زدہ شخص۔ مطلب یہ ہے وہ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں، بنو کلاب ان کے پاس نہیں رہے تو ان کو پردیسی پن محسوس نہیں ہوتا تھا جب وہ تیرے روشن چہرے کو دیکھتی تھی۔ وکیف یتم تیرا روب لوگوں میں قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب تم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو پھر تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور تم ان پر رحم کھاتے ہو، انہیں چھوڑ دیتے ہو، تو اس طرح تمہارا سارا روب ختم ہو جاتا ہے۔ ترفق ایھا المولا علیہم فإن الرفق بالجان عتاب وإنہم عبیدک حیث کانوا اذا تدعو لحادثۃ اجابوا۔ ترفق سے ہے اسم، ترفق تفعل سے ہے امر بمانے نرمی کرنا، اور رفق اس کا یہ ضربہ کا مصدر ہے نرمی کرنا، جانی جنایت ضربہ سے ہے بمانے غلطی کرنا، عبید عبدن کی جمع ہے غلام، تدعو دعا نصرہ سے ہے پکارنا، اجابو اجابتن سے ہے جواب دینا۔ ترفق نرمی کر، ایھا المولا علیہم اے سردار ان پر، فإن الرفق بالجانی اس لیے کہ غلطی کرنے والے پر نرمی کرنا عتاب سزا ہے،
اور وہ تمہارے غلام ہیں حیث کانو جہاں کہیں بھی ہوں، اذا تدعو جب تم پکارو لحادثۃ کسی کام کے لیے، اجابو تو وہ جواب دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بنو کلاب پر نرمی کرو، اس لیے کہ جو جنایت کرنے والا ہوتا ہے اس پر نرمی کرنا بھی اس کو سزا دینا ہے، اگر وہ عقل مند ہیں تو دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تمہاری نرمی کرنے سے ایک فائدہ ہوگا کہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے تمہارے غلام بن کر رہیں گے، جب بھی بلاؤ گے آ جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ تم ان کے محسن ہو۔ وعین المخطئین ہم ولیسوا باول معشر خطیء فتابوا وانت حیاتهم غضبت علیہم وحجر حیاتہم لهم عقاب۔ مخطئین اخطاء سے ہے اسم فاعل بمانے غلطی کرنے والے، معاشر کی جمع معاشر آتی ہے جماعت، خطیء خطا سمع سے ہے بمانے غلطی کرنا، تابو توبہ نصرہ سے ہے بمانے توبہ کرنا، اور غضبت غضب سمع سے ہے غصہ کرنا، حجر نصرہ کا مصدر ہے چھوڑ دینا۔ وعین المخطئین ہم اور بعین ہی وہ خطا کار ہیں، ولیسوا باول معشر اور نہیں ہیں وہ پہلی جماعت، خطیء جنہوں نے غلطی کی، فتابوا پس توبہ کی، وانت حیاتہم اور تم ان کی زندگی ہو، غضبت علیہم جو ان پر ناراض ہو گئی، وحجر حیاتہم اور ان کی زندگی کو چھوڑ دینا، ان کی زندگی کا چھوڑ دینا، لہم عقاب ان کے لیے سزا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ بہن ہی وہ خطا کار ہیں تو وہ پہلی جماعت تو نہیں ہے کہ جنہوں نے غلطی کر کے توبہ کی، پہلے بھی لوگ غلطی کرتے تھے، معافی مانگتے تھے تو معاف کر دیتے تھے، ان کو بھی معاف کر دو۔ وانت حیاتہم تم ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو، گویا تم ان کی زندگی ہو جو اس پر ان پر ناراض ہو گئی ہے، اور جب زندگی انسان سے ناراض ہو جائے تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، بس کافی ہو گیا اب تم ان کو معاف کر